ایک بڑی دلخراش کہانی ہے جو بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کو سن کے دل واقعی خون کے آنسو روتا ہے، اور پھر بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی ریاست کس طرف چل پڑی، اور کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ ایک 4 سال کے بچے اور 11 سال کی بچی کے اوپر آپ نے تشدد کر دیا، ملازمین کو ننگا کر دیا، ان کے استریاں گرم ان کے جسم پہ لگائی گئیں، ان کی بیگم صاحبہ کے پاؤں پر جوتے رکھ کے کہا گیا کہ فون کریں، اور کدھر، اور بچوں سے یہ پوچھتے رہے کہ تمہاری ماما نے تمہارے بابا کو کال کر کے کہاں بھگا دیا ہے۔ میں ہوں فرحان عباس، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی فیملی کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یار، 1000 سبسکرائبر اس مہینے میں پورے کرنے، اور بیل آئیکن ضرور دبانا ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ چودھری اعجاز صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کی بیگم نے ایک دلخراش کہانی سنائی ہے جس کو سن کر ہر پاکستانی کا، ہر والد کا، والدہ کا، پیرنٹس کا دل واقعی بڑا افسردہ رنجیدہ ہوا، اور یہ صرف یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستان میں سیاست کس رخ پہ چلی گئی ہے، پاکستان میں طاقت کا نشہ کس رخ پہ چلا گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو آپ کسی وقت میں بھی دوسرے کمزور آدمی کو کچل سکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ بات یہ ناظرین کہ اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں تو چودھری اعجاز صاحب کی بیگم نے یہ بتایا کہ ان کے میاں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے ان کے گھر پہ مبینہ طور پہ ایجنسیز نے حملہ کیا، ان کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے ملازمین کو برہنہ کر دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، ان کے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے گئے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اس حالت میں جائیں اور جا کر ان کی بیگم سے پوچھیں کہ چودھری اعجاز صاحب کدھر ہیں۔ انہوں نے منع کر دیا، ملازم، انہوں نے کہا کہ میں ان کا پرانا وفادار ملازم ہوں اور وہ میری بیٹی کی جگہ ہیں، میں اس حالت میں ان کے سامنے جانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو میں وہاں پہ ان کے سامنے جا کر یہ بالکل معلوم نہیں کروں گا کہ چودھری صاحب کدھر ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے 4 سال کے بچے کو، 4 سال کا بچہ ناظرین ایک نازک بچہ ہوتا ہے، اس کو بازو سے پکڑ کر اوپر سے نیچے سیڑھیوں پر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کے آئے اور لا کر اس کو اپنی ماں کے سامنے پھینک دیا۔ پھر ان کی بیٹی کو، 11 سال کی بیٹی کو، اس کو بالوں سے پکڑ کے صوفے پر اس کا سر پٹکتے رہے، اور اعجاز صاحب کی بیگم کے پاؤں کے اوپر بوٹ رکھ کر یہ کہا کہ اپنے میاں کو کال کریں اور بلائیں۔ ان کی بیگم نے جوان مردی کا ثبوت دیا، ان کی بیگم نے یہ انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ مجھ پر جتنا مرضی ظلم، تشدد، جبر کر لیں، میں کبھی اپنے میاں کو فون نہیں کروں گی۔ ہم عمران خان کے سپاہی تھے، سپاہی ہیں اور سپاہی رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جانیں کیوں نہ قربان ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا ایک اسکرپٹ ہے، کہانی ہے، جس کو سننے کے بعد، ان کی بیگم کی گفتگو سننے کے بعد آپ یقین مانیں گوز بم، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ رونگٹے صرف اسی لیے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ ہم کس حال کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں اس واقعے نے، سیاست کے اوپر، ریاست کے اوپر، حکومت پاکستان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ ہم سیاست میں کس حد تک گر گئے کہ فیملیز کو انوالو کر لیا، بچوں پر تشدد کو انوالو کر لیا۔ مطلب یہ ان کی بیگم نے کہانی سنائی ہے، سورس ساری ان کی بیگم ہے، تو جب ان کی بیگم یہ کہانی سنا رہی ہیں تو میرے خیال سے وہ اپنی ذات پر تو جھوٹ بول سکتی ہیں، اپنے بچوں کی ذات پر کبھی وہ جھوٹ نہیں بولیں گی۔ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کئی دفعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار پاکستان میں سیاست کس رخ جا رہی ہے۔ یہ پولرائزیشن کا ایک عمل تھا جس سے ہم لڑ رہے تھے پہلے، لیکن اب یہ خاندان، بچوں پر تشدد، یہ اگر واقعہ بالکل درست بھی ہے تو یہ بہت ناقابل برداشت واقعہ ہے، یہ ناقابل تلافی واقعہ ہے۔ اس واقعے کے خد و خال کمپلیٹ کرنے چاہیے، اور حکومت وقت کو اس پر سخت اور شدید ایکشن لینا چاہیے۔